فرمائیں ایک بیٹا باپ کے لیے کیا ہی کہہ سکتا ہے، اس کی تو ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ ہمارے استاد محترم ہیں، میں صرف یہی کہوں گا کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے تو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ حضرت والا نے اگر تراشا نہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے یہ دو الفاظ نہ کہہ سکتا۔ انہوں نے تراش کر مجھے اس لائق بنایا ہے۔ میں حضرت کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے ہماری اپنی حاضری سے شرف بخشا۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم۔ معزز علماء کرام، میر کارواں مولانا محمد سلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہ، ناظم اجلاس مولانا ڈاکٹر نفیس ندوی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز مولانا نعمان قاسمی صاحب، اور میرے ہر دل عزیز شعراء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین اسلام، کافی دیر سے آپ آج کے اس اصلاحی پروگرام کو سماعت کر رہے تھے، جس میں مدرسہ جامعہ زہرہ للبنات کے طلباء اور طالبات نے ایک ثقافتی پروگرام پیش کیا، جن کے صلاحیت اور جن کے خوبصورت پروگراموں سے آپ حضرات محظوظ ہوئے۔ دراصل وہ جو طلباء آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہے تھے، وہ طلباء کی محنت نہیں بلکہ طلباء کے اساتذہ کی محنت ہے۔ حافظ محمد ممتاز صاحب نے بہترین محنت کی، بہت زیادہ محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے تمام معاونین مخلصین، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ہماری زندگی کی آخری سانس صرف اس بات پہ گزرے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا ہر وہ عمل ایسا عمل ہو جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے۔ جب اس کام کو ہم کریں گے تو ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہوگی، ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہوگا۔ جیسے ایک گھر بنایا جاتا ہے اور اس گھر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں ہم جاڑے گرمی برسات تمام موسم سے محفوظ رہ سکیں گے۔ ہم اس گھر میں رہیں گے تو ہمیں نیند اچھی آئے گی، ہم اس گھر میں رہیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ گھر بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کیسے راضی ہوگا
اس کی ہمیں تلاش کرنا چاہیے اور اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم فکر کر رہے ہیں تو خوش نصیبوں میں ہیں، اور اگر فکر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انسان کو اس زندگی میں نہ جانے کیسی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں انسان کو کیسے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی جامع ہدایت والی کتاب میں ارشاد فرمایا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب تم کو کوئی مصیبت پہنچے، تمہیں پریشانی آئے، چھوٹی ہو یا بڑی، دکھنے والی ہو یا نہ دکھنے والی، ظاہری ہو یا باطنی، جسمانی ہو یا روحانی، کوئی بھی مصیبت تم کو اس دنیا میں پیش آئے تو سب سے پہلے صبر کو اختیار کرو اور نماز کو اختیار کرو۔ یعنی صبر کرو اس مصیبت پر اور اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے طلب کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد کو طلب کرو۔ ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ ذرا سے کوئی پریشانی ہوئی، پردھان جی اس کو سمجھو، بیٹی سی صاحب آپ اس کو سمجھیے، ضلع اध्यکش صاحب آپ اس کو سمجھیے، فلانے صاحب آپ اس کو سمجھیے، ایم ایل اے صاحب آپ اس کو سمجھیے، منتری جی ہماری یہ پریشانی۔ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کیا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو، میں تم کو دوں گا۔ تم میرے در پہ آؤ گے، میں جھولی بھر کے تم کو دوں گا۔ تم ایک قدم چل کے آؤ گے، ہم 10 قدم بڑھ کے تم کو ملیں گے۔ تم ایک بارش ہماری طرف آؤ گے، ہم ایک ہاتھ تمہاری طرف بڑھیں گے۔ تم ایک ہاتھ بڑھ کر کے آؤ گے، ہم دوڑ کے تمہاری طرف۔ فاستجیبوا، تم جو مانگو گے ہم تمہاری وہ مراد قبول کریں گے۔ تم مانگو، ہم سے مانگو، ہم سے طلب کرو، ہم تمہاری ہر ضرورت کو قبول کریں گے اور تمہاری ہر ضرورت کو پوری کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ادھر ادھر واویلا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی مصیبت کو رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس مصیبت کو ایسا دور کر دیتا ہے جیسے ایک گیلے آٹے سے بال کو نکال دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ اس کی مصیبت کو اس طرح، کاش کہ ہمیں ہماری اس بات کو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر کے لیے کڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، کانٹوں پہ چل رہے ہیں، پتھریلی زمین پہ چل رہے ہیں، غیروں کے تانے سن رہے ہیں۔ کوئی مجنوں کہہ رہا ہے تو برداشت کر رہے ہیں، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس امت کی فکر کے لیے ساری باتوں کو سن کر کے خندہ پیشانی سے قبول کر لیتے ہیں، کسی کو جواب نہیں دیتے ہیں، اور فکر اگر ہے تو امتی امتی، کہ اے میرے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ امت جب دن میں سو رہے، رات میں سوتی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے حضور مصلی پہ کھڑے ہو کر کے سجدے میں اپنی امت کی فکر کرتے ہیں، اور یا حبل امتی، یا حبل امتی، میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کدھر جا رہی ہے، آج اس امت کا کیا حال ہو رہا ہے، امت کا طبقہ کدھر جا رہا ہے، اس امت کا حال کیا ہو رہا ہے، کہاں منتشر ہو گئی ہے یہ امت، جس امت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے معصوم بچوں کے بارے میں ان کو متوجہ کیا اور آگاہ کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے ایمان والو، تم جہنم کی آگ سے خود بچو اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔
خود جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی نہ خود جہنم میں جاؤ نہ اپنی اولاد کو جانے دو۔ آج کتنے لوگ ہیں ہمارے ماں اور باپ، ہمارے بھائی اور سرپرست، کہ ہم لوگوں کی کیسی سرپرستی کر رہے ہیں، کیسی پرورش کر رہے ہیں کہ بچے اب ہم خود بھی تباہ ہو رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ جن بچوں کو کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہونا چاہیے، جن کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہونا چاہیے، جن کے ہاتھوں میں جو کیا نام ہے وہ مستقبل کے روشن خاکہ ہونا چاہیے، آج امت کا وہ طبقہ نہ جانے کس مصیبت میں اور کس دہانے پہ کھڑا ہے۔ امت کے وہ طبقہ جو ایک طبقہ ہے جنہوں نے تعلیم کو کچھ سمجھے نہیں کہ تعلیم کون سی چیز ہے، علم کتنی ضروری چیز ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں غور کرو، قرآن حکیم میں اگر کوئی سب سے پہلی سورت نازل ہوئی تو علم والی سورت نازل ہوئی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر جو سب سے پہلی سورت کا نزول ہوا، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ چیز سکھلائی جو وہ جانتا نہیں تھا، لہذا اپنی اولاد کو علم کی طرف متوجہ کرو۔ اور علم ملتا ہے مدرسے سے، علم ملتا ہے مدرسے سے، مدرسے میں جو علم مل جائے گا دنیا کی کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الى اللحد، تم علم کو طلب کرو، تلاش کرو ماں کی گود سے قبر تک، ماں کی گود سے قبر تک، یعنی علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے کہ ماں کی گود میں جو بچہ ہوتا ہے وہ دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے، وہ نونہال بچہ ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا ہے، نہ چھوٹا آ بڑا آ جانتا ہے، نہ الف با تا جانتا ہے، نہ اے بی سی ڈی جانتا ہے، نہ 1 2 3 کی گنتی جانتا ہے، کوئی چیز نہیں جانتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس کو معلوم ہو جاتی ہے تو اس کی ماں اس کو سکھلاتی ہے، بیٹا اللہ اللہ اللہ، سب سے پہلے ماں اپنے بچے کو اللہ کا نام یاد کراتی ہے اور اس کے کانوں میں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں مسلمان گھروں میں تو وہ بچے ان کے کان میں دائنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، اور سب سے پہلے آواز کیا ہوتی ہے؟ وہی آواز جو مسجد کی آواز سے نکلتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں جو مسجد سے نکلتی ہیں، مسجد کے میناروں سے بلند کی جاتی ہیں، سب سے پہلے معصوم بچے کے کان میں آواز اذان کی آ رہے کہ یہ مسلمان بچہ، ایمان والا بچہ، اس کے کان میں سب سے پہلے اگر آواز پڑے تو آواز ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے نام کی۔ اور یہ کام ماں کا ہے کہ جب بچہ شعور اور سمجھنے والا ہو، جب بولنے اور دیکھنے والا بن جائے بچہ، تو اس کے سامنے اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ اللہ کہنا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ اکبر کہا گیا اس کے کان میں اور اس کے بائیں کان میں تکبیر کی صدائیں اور تکبیر کے کلمات کہے گئے ہیں، لیکن نہیں، آج ہمارے گھر کا معاشرہ بالکل بگڑ گیا ہے۔ اگر آج بچہ رو رہا ہے تو اس کو گانے بجانے کا موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، نہیں تو اس کے کان میں لگا دیا جاتا ہے کہ بچے کم سے کم یہی جان جائے اور اس آواز کو سن کر کے بچے خاموش ہو جائیں۔ نہیں میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، نہیں، بچہ بگڑ جائے گا اس لیے کہ اس کے کان میں پہلی آواز گانے بجانے کی جا رہی ہے، اس کے کان میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں داخل ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے کانوں میں سب سے پہلے صدائیں اللہ اور اس کے رسول کی دینی چاہیے اور آواز ڈالنا چاہیے، تاکہ یہ بچہ مستقبل میں
بہترین ایمان کا داعی اور علمبردار پیدا ہو، یہ بچہ دین والا پیدا ہو، اور پھر مدرسہ اس کی تعلیم گاہ ہو، اور اس کے بعد مدرسے سے نکلنے کے بعد آپ کا بچہ جس کالج میں جائے گا، جس یونیورسٹی میں جائے گا، جس انٹر کالج میں جائے گا، وہ بچہ آپ کا مسلمان بچہ رہے گا، ورنہ خطرہ ہے کہ وہ بچہ دنیا کا کس کونے میں چلے جائے اور کس کاسٹ میں چلا جائے اور کیسا بگڑ جائے بچہ، کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان خرابیوں کا اگر ہم یہاں پر تفصیل سے تذکرہ کریں تو بہت سارا وقت آنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک نہ ایک لگائی بجھائی چل رہی ہے، اور معاشرہ ہمارا بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے قرآن جیسی ہدایت والی کتاب نازل کی۔ الحمدللہ یہ قرآن والی کتاب، یہ قرآن کی کتاب ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، چاہے وہ قرآن کا پڑھنے والا مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے گھر میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا نہیں، اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، اور اگر سمجھ نہیں ہے تو اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ کاش کہ اس کتاب کے ہم سمجھنے والے ہوتے اور اس کتاب کے ہم پڑھنے والے ہوتے۔ اس کتاب نے عرب کے بگڑی ہوئی قوموں کی قسمت کو رخ بدل دی ہے۔ جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، انہوں نے دنیا پر حکومت کی اور پوری دنیا پر حکومت کر کے دکھلا دیا۔ جن کو آپس میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا تھا، پوری دنیا میں بات کرنے میں وہ مشہور ہو گئے، اور عرب ان کا نام پڑ گیا۔ اتنی فصیح ان کی زبان ہو گئی، عربی زبان ان کی ہو گئی، اور اللہ نے اسی عربی زبان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، جب آپس میں رہو تو ایک دوسرے سے اچھے خیالات کا اظہار کرو۔ جیسا کہ مولانا سلیم صاحب نے ابھی کہا، کسی کے نام کو مت بگاڑا کرو جس سے سن کر اس کو تکلیف ہو۔ قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم کسی کو برے لقب سے مت پکارو، اس لیے کہ اس کا دل دکھے گا۔ چھوٹا ہے تو اس کو بنٹا کہہ رہے ہو، بونا کہہ رہے ہو، کالا ہے تو اس کو کلو کہہ رہے ہو، اگر پیر سے لنگڑا ہے تو اس کا لنگڑا کہہ رہے ہو۔ نہیں، اللہ نے یہ صفات پیدا کی ہیں، اس صفات کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سانچے میں ڈھالا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھے سانچے میں ڈالا ہے، خوبصورت سے خوبصورت بنایا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی ملک یا سارے ملک مل کر کے یہ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے ایک انگوٹھے کے نشان بنا دیں۔ جتنے آدمی یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے بنبیر پور گاؤں میں آدمی ہیں اور عورتیں اور بچے موجود ہیں، سب کے فنگر کی لکیریں اور نشانے الگ الگ ہیں۔ جو انگوٹھا رکھوایا جاتا ہے راشن کی دکان پہ، ایک انگوٹھا رکھو نہیں کام کر رہا ہے، انگلی رکھو، پھر تیسری دوسری پانچوں انگلی رکھوا دیتے ہیں، اگر پانچوں نہیں کرے تو راشن نہیں ملے گا۔ ان 5 انگلیوں کے نشانات اور 5 اور 5 10 انگلیوں کے نشانات پوری دنیا کے لوگ اور پوری فیکٹری مل کر کے کسی کے ایک نشان ایک لکیر نہیں بنا سکتے۔ سب کے نشانات جدا جدا ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ جب عزت دیتا ہے تو پیغمبر بنا دیتا ہے، اور جب ذلیل کر دیتا ہے تو پیغمبر کا بیٹا بنا کر کے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ جب عزت دیتا ہے تو پیغمبر بنا دیتا ہے، اور جب ذلیل کرتا ہے تو پیغمبر کی بیوی بنا کر کے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ جب عزت دیتا ہے تو پیغمبر بنا دیتا ہے، اور اس کے باپ کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہی کے خزانے میں
ذلت کرنے کا مادہ اور طاقت موجود ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے تقریریں ہوئی ہیں۔ میں صرف مدرسے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مدرسے کا خیال کریے۔ دو چیزیں ہیں مسلمانوں کے پاس، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے سنت رسول اللہ، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کا طریقہ۔ اسی طرح دو چیزیں مسلمانوں کے پاس ہے، ایک ہے اللہ کا گھر مسجد اور دوسرے گھر ہے رسول اللہ کا گھر مدرسہ۔ لہذا دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور ان کو جب آپ اختیار کریں گے تو مرنے کے بعد اگر ہمیں کوئی چیز کامیابی والی ملے گی، وہ یہی ہمارے یہ معصوم بچے ملیں گے جو مرنے کے بعد یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک مرتبہ قل واللہ پڑھ دیں گے، آپ کو ایک قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ یہ اللہ کا نام لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کر دے گا۔ لہذا ان مدرسے کو حقیر نہ سمجھو، ان میں پڑھانے والوں کو حقیر نہ سمجھو، ان میں پڑھانے والوں کو بہت خوش نصیب سمجھو کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کے والدین اور جو اساتذہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ اساتذہ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے دین کی خدمت کا ان کو موقع دیا ہے، اور وہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی گاڑی کمائی کے ذریعے مدرسے کا تعاون کیا ہے۔ ابھی مولانا سلیم صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا رہے تھے، اور غار ثور 4,500 فٹ پہ کی اونچائی پر غار ثور ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کندھوں پر بیٹھ کر کے اس غار میں پہنچے تھے اور اس میں آرام فرما تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے وہ واحد انسان ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں وہ بے مثال اور با کمال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں بے مثال شخصیت کے مالک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اسلام کے راستے میں اپنا پورا مال نچھاور کر دیا تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چندہ مانگا تھا اسلام کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جسم پر اپنے کرتے کو پہنے ہوئے تھے اس کرتے کو بھی اتار کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور پوچھا صدیق تم کیا پہن کے آئے ہو؟ تو اس دن صدیق اکبر ٹاپ کا ایک لباس پہنے ہوئے تھے جس میں ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ یہ ادا اللہ کو صدیق اکبر کی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ جبریل امین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آج اللہ کے پیغمبر کا صدیق جس لباس میں ہے آج فرشتے اسی لباس میں رہیں گے۔ چنانچہ سارے فرشتوں نے صدیق اکبر کا لباس اختیار کیا تھا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہو آج اس مدرسے میں اپنا تعاون اظہار کرو، سب سے پہلے صدیق اکبر کا ثواب حاصل کرو۔ کون ہے اس جلسے میں اور اس مجمع میں جو سب سے پہلے اس مدرسے میں چندہ دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے؟ کھڑا ہو جائے۔ ابھی ممتاز صاحب کھڑے ہو جائے، ایک لڑکے کو مقرر کر دو، عورتوں میں بھیج دو، رومال وغیرہ لے کے چلا جائے، جو بھی جس کے پاس جو بھی ہو وہ دے دے، یا دینا چاہے تو نام لکھا دے، اس چیز کی ضرورت ہے، اور یہی کمائی ہماری کام آئے گی۔ جلدی کرو بھائی، جتنا جلدی کرو گے اتنی جلدی انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ کھڑے ہو جاؤ بھائی، دے دو دے دو، نکالو جو جس سے ہو جائے، کوئی شک نہیں، اتنے ہزاروں اتنے لاکھوں کچھ نہیں، جو اللہ تعالیٰ آپ سے دلوا دے وہ آپ پیش کر دیجئے تاکہ اللہ کے راستے میں آپ کا مال کام آ جائے، اور یہ دیا ہوا مال آپ کا وہ مال ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ جلدی کرو، عورتوں میں بھیج دو، بھیج دو، رومال وال کو دے دو۔
اس کے علاوہ سے جو دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے، حافظ جی کے پاس ہے۔ یہ بھی سہولت ہے۔ ابھی بہادر گنج میں گئے تھے تو بیچارے دبئی سے اور کویت سے کہاں سے لوگ ان کے پاس بھیج رہے تھے کہ ہمارے اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو۔ جو جس کے پاس ہو، کویت گئے تھے، کوئی شرط نہیں۔ اور کل جو لوگ لینا چاہتے ہیں اپنے حافظ جی سے مل لیں گے، ان سے اپنے دے دیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد غفران صاحب، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو یہ بچہ بھی لے کے آ رہا ہے، جزاک اللہ، شاباش۔ دیکھو چچی آئی رہی کچھ کے لیے سمجھو۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دونے رات چگنے ترقی عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن آواز پہنچ رہی انشاءاللہ، فائدہ ان کو کل ملے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، بخشش و درگزر فرما، طاعت کی توفیق عطا فرما، معصیات سے سیئات سے بچا لے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے آج کی اس نشست و محفل کو قبول فرما اور مدرسے کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ پورے گاؤں میں اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ تمام برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سب کو اپنا محبوب بندہ بنا دے۔ یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے اور ان کے طفیل میں پورے گاؤں اور اطراف کے تمام ایمان والے اور غیر ایمان والوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہدایت تامہ اور ہدایت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ جو مجبور اور پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے رہائی اور خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت والے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور جہنم والے راستے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا اللہ قبول فرما کا ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔